یعنی مرکب توصیفی ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے. مثال کے طور پر خوبصورت پھول. تو اس میں خوبصورت جو ہے وہ پھول کی صفت بیان کر رہے ہیں. تو یہ کامن سینس ہو گیا کہ مرکب توصیفی یقیناً ایک ایسا مرکب ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ اسم ہے، اور ان میں کوئی نہ کوئی ایک اسم ایسا ہوتا ہے جو کہ اس میں صفت ہوتا ہے، یعنی جو صفت ہوتا ہے اور وہ اپنے سے پہلے والے یا بعد والے کی صفت بیان کر رہا ہوتا ہے. اردو اور انگلش میں یہ ہوتا ہے کہ صفت پہلے آتا ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں الٹ ہوتا ہے، عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتا ہے. مثال کے طور پر ہم کہنا چاہ رہے ہوں اچھا لڑکا، ولدن حسن. تو اب اس میں یہ اس کی صفت بیان کر رہا ہے حسن. تو یہاں پر صفت پہلے آیا، موصوف بعد میں آیا. جس کی صفت بیان کی جاتی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں، اور جو خود صفت ہے وہ صفت کہلاتا ہے. اب ہم کیسے پہچانیں؟ جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو اردو میں چونکہ صفت پہلے آتا ہے، موصوف بعد میں آتا ہے، تو یہ مرکب توصیفی کا قاعدہ تو نہیں ہے، یہ اردو کی وجہ سے ہم نے یہ قاعدہ بنایا کہ مرکب توصیفی کا ترجمہ ترتیب الٹ کر کریں گے. تو پہلا قاعدہ تو یہ ہو گیا کہ ترجمہ الٹ کر کریں گے. اب جس زبان میں کریں گے ترجمہ اس کے حساب سے حساب ہوگا. ہم چونکہ اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں تو یہ ہم اردو کے حساب سے ہم نے ترجمہ الٹ کر کیا. دوسرا یہ کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ مرکب توصیفی ہے یا جملہ ہے؟ یعنی ہم یہ ترجمہ کیوں نہیں کر رہے کہ لڑکا اچھا ہے، اور ہم یہ کیوں ترجمہ کر رہے ہیں کہ اچھا لڑکا؟ تو مرکب توصیفی اور جملے میں جو بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں جو صفت ہے وہ موصوف کے مطابق ہوتی ہے، اسم کے چاروں پہلوؤں کے حساب سے. اسم کے چاروں پہلو کیا ہیں؟ حالت، جنس، عدد اور وسعت. تو اسم کے چاروں پہلوؤں کے حساب سے صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے. ابھی جو مثال سامنے ہے ولدن حسن، اس میں ولدن رفع ہے تو حسن بھی رفع ہے، ولدن نکرہ ہے تو حسن بھی نکرہ ہے، ولدن حالت رفع میں تو حسن بھی حالت رفع میں، ولدن واحد ہے تو حسن واحد ہے، ولدن مذکر ہے تو حسن مذکر ہے. تو دونوں چاروں پہلو کے حساب سے برابر ہیں، یعنی دونوں رفع ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، اور دونوں نکرہ ہیں. تو یہ موصوف و صفت جو ہے وہ اسم کے چاروں پہلوؤں کے حساب سے برابر ہے، بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم یہ کہیں کہ صفت موصوف کے مطابق ہے اسم کے چاروں پہلوؤں کے حساب سے، کیونکہ اصل میں تو موصوف ہے جس کے مطابق صفت آتی ہے. تو عربی میں جو پہلے بھی ہم نے بات سمجھی تھی جب ہم جنس پڑھ رہے تھے کہ عربی میں جس کی صفت بیان کی جاتی ہے اس کے جنس کے مطابق دیکھا جاتا ہے. اگر موصوف مذکر ہے تو صفت مذکر، اگر موصوف مؤنث ہے صفت مؤنث. وہاں تو ہم نے یہ پڑھا تھا. یہاں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ صرف جنس کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اسم کے جو بقایا تین پہلو یعنی کل چاروں پہلو میں صفت موصوف کے مطابق ہوگا. دیکھیے الحمد للہ رب العالمین میں بھی یہی ہے. للہ جو ہے وہ حالت جر میں، تو حالت جر میں آنے کی وجہ سے، یعنی لفظ اللہ حالت جر میں آنے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی چار صفات آگے آتی ہیں وہ حالت جر میں ہے. رب العالمین ربی حالت جر میں ہے، الرحمانی حالت جر میں ہے، الرحیمی حالت جر میں، مالکی یوم الدین یہ حالت جر میں. تو جیسا موصوف ہوتا ہے اسی حساب سے صفت ہوتا ہے. مرکب توصیفی کے اور بھی قاعدے ہیں انشاءاللہ جو پھر ہم آگے جا کے دیکھیں گے. الفاظ معنی دیکھ لیں. ملکن اس کی جمع ہے ملوکن بادشاہ، عادل انصاف کرنے والا، فوزن کامیابی، کریم بزرگ سخی، لحم گوشت، عظیم شاندار بزرگی والا. ملکن اس کی جمع ہے ملائکہ فرشتہ، طری تازہ، اسم گناہ، مبین واضح، اجر اجرت بدلہ. قلم اس کی جمع ہے اقلام قلم، واسع کشادہ، مر ترخ کڑوا، قلیل کم، شفاعت شفاعت سفارش. ثمن قیمت، کثیر زیادہ، خفیف ہلکا، حمل بوجھ، حیات زندگی، ثقیل بھاری. تمر کھجور، طیب اچھا پاک، رمان انار، تفاح سیب. بابن اس کی جمع ہے ابوابن دروازہ، مالہن یا ملہن نمکین، سعید مٹی، اور ناسیت پیشانی.
اب ترجمہ کر رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں 18 یہ مرکب توصیفی ہیں، اور ان سب میں نوٹ یہ کریں کہ جو صفت ہے وہ بعد میں آتی ہے، موصوف پہلے صفت بعد میں، اور اسم کے چاروں پہلوؤں کے حساب سے دونوں برابر ہیں۔ اب جیسے اللہ العظیم میں اللہ موصوف ہے، العظیم صفت ہے، دونوں حالت رفع میں ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں معرفہ ہیں۔ اب یہ ہم نے پہچاننا ہے تیزی کے ساتھ کہ جب ہم یہ اس حساب سے تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم پہچان پاتے ہیں کہ نہیں۔ جب ہم حالت کہتے ہیں تو اس سے مراد رفع نصب جر ہے، جنس کہتے ہیں تو مراد مذکر مؤنث ہے، عدد کہتے ہیں تو واحد مثنیٰ جمع ہے، اور جب وسعت کہتے ہیں تو نکرہ یا معرفہ ہے۔ تو یہ اب ہمیں پریکٹس کرنی ہے کہ ہم اسم کے چاروں پہلو پہچان پاتے ہیں کہ نہیں۔ تو اللہ العظیم چونکہ اسم کے چاروں پہلوؤں کے حساب سے برابر ہے تو یہ مرکب توصیفی ہوا، اللہ موصوف العظیم صفت، تو ہم نے ترجمہ کر دیا عظیم اللہ۔ اسی طرح کریم رسول، دونوں جو ہے اسم کے چاروں پہلوؤں کے حساب سے برابر ہیں، دونوں حالت رفع میں ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، اور دونوں معرفہ ہیں، تو ہم نے اس کا ترجمہ کر دیا کریم رسول۔ اور الفاظ معنوں میں کریم کے معنی بزرگی دیے گئے، تو بزرگی والا رسول۔ الصراط المستقیم اور صراط المستقیم دونوں مرکب توصیفی ہے، بس فرق یہ ہے کہ تیسرا معرفہ مرکب توصیفی ہے، چوتھا جو ہے وہ نکرہ مرکب توصیفی ہے۔ تیسرے کو دیکھیں تو دونوں حالت رفع میں کیوں ہے کہ دونوں پہ پیش ہے، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، اور دونوں معرفہ ہیں، تو ہم نے ترجمہ کر دیا کہ سیدھا راستہ۔ یہاں پر الصراط موصوف ہے اور مستقیم جو ہے وہ صفت ہے۔ صراط المستقیم یہ نکرہ ہیں، دونوں حالت رفع میں ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں نکرہ ہیں، تو نکرہ کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کوئی سیدھا راستہ۔ قول معروف دونوں واحد ہیں، دونوں حالت رفع میں ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں نکرہ ہیں۔ اگر معرفہ ہوتا تو دونوں پہ ال لگا ہوتا ہے، مگر چونکہ اس میں ال نہیں ہے تو یہ نکرہ ہے۔ قول موصوف ہے، معروف صفت ہے، ترجمہ ہو جائے گا، اور چونکہ نکرہ ہے تو ہم کوئی لگا رہے ہیں، معروف کا ترجمہ فی الحال ہم بھلی کر رہے ہیں، کوئی بھلی بات، کوئی اچھی بات، کوئی بھلی بات۔ اسی طرح لحم طریون نے دونوں حالت رفع میں ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں نکرہ ہے، اور چونکہ نکرہ ہے تو ہم کوئی لگا رہے ہیں، کوئی تازہ گوشت۔ اسی طرح الکتاب المبین دونوں حالت رفع میں ہیں، بس ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ ہم پہچان پا رہے ہیں کہ نہیں چاروں پہلو۔ دونوں حالت رفع میں ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں واحد ہیں، اور دونوں معرفہ ہیں، تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اب چونکہ معرفہ ہے تو ہم کوئی کچھ نہیں لگا رہے، اور ہم ترجمہ کر رہے ہیں واضح کتاب۔ الفوز الکبیر دونوں حالت رفع میں ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں معرفہ ہیں، توصیفی ہو گیا۔ الفوز موصوف ہے، الکبیر صفت ہے، ترجمہ ہم کر رہے ہیں بڑی کامیابی۔ الثمن القلیل دونوں حالت رفع میں ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں واحد ہیں، اور دونوں معرفہ ہیں۔ یوں بھی نوٹ کیجیے، جب ہمیں توصیفی کا قاعدہ معلوم چل گیا کہ صفت موصوف کے مطابق ہوتا ہے اسم کے چاروں پہلوؤں کے لحاظ سے، تو بالفرض جیسے الثمن جو ہے ہمیں نہیں پتہ کہ کیونکہ یہ غیر حقیقی ہے، یعنی اس کی کوئی جنس نہیں ہے، یہ تو اہل زبان طے کرتے ہیں کہ الثمن جو قیمت ہے یہ اس کو یہ مذکر لیتے ہیں یا مؤنث لیتے ہیں۔ تو الثمن کے ساتھ جو القلیل ہے یہ اس کی صفت ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ صفت موصوف کے مطابق ہوتا ہے اسم کے چاروں پہلوؤں کے لحاظ سے، تو ہم نے دیکھا دونوں حالت رفع میں ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں معرفہ ہیں۔ جنس میں اگر الثمن مؤنث ہوتا تو القلیل مؤنث ہو جاتا، پھر ہوتا الثمن القلیلۃ، مگر القلیل کا مذکر ہونا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ الثمن جو ہے وہ اہل عرب اس کو مذکر لیتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ کے الفاظ جو ہے وہ ہماری ووکیبلری بڑھا دیتے ہیں، تو ایک قلیل قیمت۔ اسی طرح عذاب شدید میں شدید کا مذکر یہ بتا رہے ہیں کہ عذاب جو ہے وہ اہل عرب مذکر لے رہے ہیں، تو دونوں حالت رفع میں ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، اور دونوں نکرہ ہے۔ چونکہ نکرہ ہے تو ہم کوئی لگا رہے ہیں، کوئی شدید عذاب، کوئی سخت عذاب۔ یہ ایک منٹ، شفاعت سیئۃ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مذکر تو نہیں ہے، یہ تو مؤنث بنے گی؟ جی دونوں مؤنث، یہ دونوں مؤنث، مونس ہے۔
जी जी मोहन्नस। जी। इसी तरह नफ्सुल मुतमइन्ना भी मोहन्नस बनेंगे। नहीं, मुतमईन तू मोहन्नस है ना। हाँ तो जी, तो नफ्सुल मुतमइन्ना तो दोनों वो बनेंगे, मोहन्नस ही बन जाएंगे। जी दोनों मोहन्नस है। और नफ्स जो ठीक है है। वो हमें इसकी जिन्स का नहीं पता, तो हमें मुतमईनतू ने बताया कि नफ्स जो है वो मोहन्नस है। जी 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 बिल्कुल। अहले अरब नफ्स को मुअन्नस ही तस्लीम करते जी। जन्नतानी वसीअतानी, अब ये दोनों मुसन्ना है, दोनों हालत में रफा है। ये हालत हमने कैसे पहचाना, अब यहाँ पर आनी से हमें मालूम चला है। अब हम नून के नीचे जेर नहीं देख रहे बल्कि आनी को देख रहे हैं, तो आनी जो है वो रफा की पहचान है। तो दोनों हालत रफा में हैं, दोनों मुसन्ना है, दोनों मुअन्नस हैं, और दोनों नकरा हैं। क्योंकि नकरा हैं तो हम तर्जुमा कोई से कर रहे हैं, कोई, दो, वसी, बागात। अच्छा, दो हम क्यों लेके आए, क्योंकि ये मुसन्ना है। और कोई क्यों लाए, क्योंकि ये नकिरा है, और दोनों मुअन्नस हैं। तो कोई, दो, वसी, बागात। असुलहुल जमील, दोनों हालत रफ़ा में हैं, दोनों वाहिद हैं, दोनों मुज़क्कर हैं, दोनों मारफा हैं। कोई नहीं लगा रहे हम। जमील का भी फिलहाल हम तर्जुमा कर रहे हैं खूबसूरत, सुलह। दरसानी तबीलानी, दोनों, आनी बता रहा है कि दोनों हालत रफ़ा में हैं, आनी बता रहा है कि दोनों मुसन्ना है। तवीलानी में चूंकि ता नहीं है, तवील अतानी नहीं है बल्कि तवीलानी है, तो इसका मतलब है तवीलानी मुजक्कर है तो दरसानी मुजक्कर है। तो दोनों हालत रफ़ा में है, दोनों मुजक्कर हैं, दोनों मुसन्ना है, और दोनों नकरा है। नकरा है तो हम तर्जुमा कर रहे हैं कोई, दो, तवील, दर्स। और दारुल आखिरा, अमूमन तो इसका तर्जुमा किया जाता है आखिरत का घर, मगर, और हम भी अमूमन पब्लिक के सामने यही तर्जुमा करते हैं और यही करना चाहिए। मगर ऐसे ग्रामर के स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि अद्दारुल आखिरा मुरक्कब तौसीफ़ी है। जब हम तर्जुमा करते हैं आखिरत का घर, तो ग्रामर के हिसाब से वो मुरक्कब इजाफी हो जाता है, जो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। तो ये इजाफी नहीं है बल्कि तौसीफ़ी, और तौसीफ़ी इसलिए है कि दोनों इसम के चारों पहलुओं के हिसाब से यकसा हैं, बराबर हैं। अद्दार मोन्नस है इसलिए अल-आखिरतु मोन्नस है, दोनों हालत रफ़ा में हैं, दोनों मारफा हैं, दोनों वाहिद हैं। तो हम तर्जुमा ग्रामर के हिसाब से कर रहे हैं आखिरी घर। और अगर मुरकब इजाफी के हिसाब से करें, जो कि वैसे हमारे यहाँ मुस्तामिल है, तो ये हो जाएगा आखिरत का घर। ग्रामर के स्टूडेंट के हिसाब से हमें पता है कि ये मुरकब तौसीफ़ी है। अलमुमिनून अलमुफलिहूना, ऊना बता रहा है, नून पे ज़बर नहीं बल्कि पूरा पैकेज लेंगे हम, ऊना। तो ऊना ये बता रहा है कि ये हालत रफ़ा में है, ऊना ये बता रहा है कि ये दोनों मुज़क्कर हैं, ऊना ये बता रहा है कि ये दोनों जमा है। ऊना तीन चीज़ें बता रहे हैं, दोनों हालत रफ़ा में हैं, दोनों मुज़क्कर हैं, दोनों जमा है, और चौथी बात अल ने बताया कि ये मारफा है, तौसीफी बन गया। और जब चूंकि मारफा है तो हम कोई कुछ नहीं लगा रहे, फलाह पाने वाले या कामयाब मोमिन। अल आयातुल बय्यिनातु, आतू, ये असल में आतुन था, यहाँ भी ये आतून है। और आतून ने बताया कि ये दोनों हालत रफ़ा में, अलिफ लाम की वजह से तनवीन ख़त्म हो गई, तो दोनों हालत रफ़ा में है। आतुन ये बता रहा है कि ये दोनों मुअन्नस है, आतुन ये बता रहा है कि ये दोनों जमा हैं, और अल ये बता रहे हैं कि ये दोनों मारफा है। कोई कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि मारफा है, तो हम तर्जुमा कर रहे हैं खुली निशानियाँ या वाज़े निशानियाँ। खुली निशानियाँ या वाज़े निशानियाँ। तो मुज़क्कर जमा और मुअन्नस जमा की भी मिसालें आ गई। कुरान पाक में तर्जुमा देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर इस सफ़ा नंबर 34 में जितने भी कुरान पाक की आयत हैं सब मुरक्कब तौसीफ़ी है। जैसे शजरत मुबारकतिन, दोनों हालत जर में हैं, दोनों मुअन्नस है, दोनों में गोलता है, मुबारकतिन में भी ता है, शजरतिन में भी ता है। तो दोनों हालत जर में, दोनों मुअन्नस हैं, दोनों वाहिद हैं, और दोनों नकेरा हैं। नकरा के हिसाब से हम तर्जुमा कर रहे हैं कोई, मुबारक, दरख्त। फिर आइनुन जारियतुन, जारियतुन का मुअन्नस ये बता रहा है कि आइनुन मुअन्नस है, और पिछले चैप्टर से भी हमने पढ़ा था कि आइनुन जो है वो मुअन्नस है। दोनों हालत रफ़ा में हैं, दोनों वाहिद हैं, दोनों मुअन्नस हैं, और दोनों नकरा हैं। तो नकरा की वजह से हम तर्जुमा कर रहे हैं कोई बहता हुआ या कोई जारी चश्मा।
باقی یہ چشمہ یعنی آئے گا یہاں، تو وہ اسپرنگ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ نہر یا آبشار، اس حساب سے ہو جائے گا۔ آئینون کا ترجمہ جو ہے وہ ہم چشمہ نہیں کریں گے، بلکہ وہ اسپرنگ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ آبشار۔ فاحشت مبینتن، دونوں حالت جرمے ہیں، دونوں مؤنث ہیں، دونوں واحد ہیں اور دونوں نکرہ ہیں۔ کوئی لگائیں گے ہم، کوئی کھلی، کوئی واضح گناہ، کوئی واضح برائی، یہ ترجمہ آ جائے گا۔ فساد کبیر، دونوں حالت رفع میں ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں نکرہ ہیں۔ نکرہ کے حساب سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کوئی بڑا فساد۔ العمل الصالح، دونوں حالت رفع میں ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں معرفہ ہیں، تو کوئی نہیں لگائیں گے، معرفہ ہیں تو صالح عمل، نیک عمل، صالح عمل۔ فتن قریب، دونوں حالت رفع میں ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں نکرہ ہیں۔ نکرہ کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کوئی قریبی فتح۔ اچھا جی، 7ویں کو بھی اسکپ کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، 8ویں پہ آ جاتے ہیں۔ الحج الاکبری، دونوں حالت جرمے ہیں، دونوں پہ نیچے زیر ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں جرم ہے۔ دونوں معرفہ ہیں، دونوں مذکر ہیں اور دونوں معرفہ ہیں، تو ترجمہ ہو جائے گا بڑا حج۔ اکبر جو ہے وہ الحجی کی صفت ہے۔ سعیدن طیبن، دونوں حالت نصب میں، کیونکہ دونوں پہ زبر ہے تو دونوں حالت نصب میں ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں اور دونوں نکرہ ہیں۔ چونکہ نکرہ ہیں تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں کچھ پاک مٹی۔ اسمن عظیمن، دونوں حالت نصب میں ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں نکرہ ہیں۔ ترجمہ ہم نکرہ کے حساب سے کر رہے ہیں کوئی عظیم گناہ، کوئی بڑا گناہ۔ دلالن بعیدن، دونوں حالت نصب میں ہیں، دو زبر کی وجہ سے ہم نے پہچانا، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں اور دونوں نکرہ ہیں۔ ترجمہ کر رہے ہیں ہم کوئی دور کی دلالت۔ کوئی دور کی گمراہی وغیرہ، جیسا ترجمہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ ملکن کبیرن، دونوں حالت نصب میں ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں نکرہ ہیں، تو کوئی بڑی ریاست، کوئی بڑا ملک، اس حساب سے ترجمہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ پر ہے یہ توصیفی جملہ، اس میں نہیں۔ لیلن طویلن، دونوں حالت نصب میں ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں اور دونوں نکرہ ہیں۔ نکرہ کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کوئی طویل رات۔ القرآن المجید، دونوں حالت جرمے ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں معرفہ ہیں۔ معرفہ کی وجہ سے ہم کوئی کچھ نہیں لگا رہے، بزرگی والا قرآن۔ اور شہرین متتابعین، دونوں حالت نصب میں بھی ہو سکتے ہیں، حالت جر میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو آیت کے کانٹیکس کو دیکھنا ہوگا۔ فی الحال ہم دونوں کو نصب ہو جائے دونوں دیکھ رہے ہیں، اور جنس میں یہ دونوں شہرین متتابعین ہیں، اور دونوں جو ہے وہ حالت نصب میں بھی ہو سکتے ہیں، جر میں بھی ہو سکتے ہیں، اور دونوں نکرہ ہیں، تو کوئی دو متواتر یا کوئی دو لگاتار مہینے۔ جنتن عالیتن، دونوں حالت جر میں ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مؤنث ہیں، دونوں نکرہ ہیں۔ وہی مرکب توصیفی ہو گیا، جنتن موصوف، عالیتن صفت، کوئی عالی شان باغ وغیرہ۔ عیشتن رادیتن، دونوں حالت جر میں ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مؤنث ہیں، دونوں نکرہ ہیں، کوئی راضی عیش، کوئی دل پسند زندگی، مختلف ترجمے آتے ہیں، ہے یہ مرکب توصیفی۔ النجم الثاقب، دونوں حالت رفع میں ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں معرفہ ہیں۔ چمکتا ہوا ستارہ، ثاقب یہ النجم کی صفت ہے۔ ناصیتن کاذبتن، دونوں حالت جر میں ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مؤنث ہیں، دونوں نکرہ ہیں، تو کوئی جھوٹی پیشانی۔ کاذبن کی صفت ہے کاذبتن، اور یہاں چونکہ ناصیتن حالت جر میں ہے تو کاذبتن حالت جر میں۔ الدین الخالد، دونوں حالت رفع میں ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں معرفہ ہیں، تم ترجمہ کر رہے ہیں خالص دین۔ الدین کی صفت ہے جو ہے وہ الخالص ہے۔ ابھی جو آخری ہمارا رہ گیا رجال مومنون
वनिसा मोमिनातुन, ये दो मुरक्कब तौसीफी हैं। अगर हम मैथ्स के हिसाब से करें तो ये एक ब्रैकेट बनता है, और निसाउन मोमिनातुन ये दूसरा ब्रैकेट बनता है। और दोनों का तर्जुमा उनके अपने अपने ब्रैकेट्स में कर लें, वरना गलती ये हो जाती है कि हम दोनों को मिला देते हैं। इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। तो अगर इस ब्रैकेट को यहीं पर सॉल्व कर दें, रिजालुन मौसूफ है, मोमिनुना सिफत है। अब ये ज़रा सा ट्रिकी सा हो जाता है कि रिजाल में हम रफ़ा होना पहचान रहे हैं इस पे दो पेश की वजह से, और मोमिनुना में हम रफ़ा पहचान रहे हैं उसके ऊना की वजह से। तो हर एराब जो हैं वो होते हैं जिसे हम हालत पहचानते हैं, और एराब दोनों तरह के होते हैं, हरकत वाले भी होते हैं और हुर्फ वाले भी होते हैं। इस मिसाल में हमें दोनों मिल गए, हरकत वाले भी मिल गए यानी दो पेश जिससे हमने रफ़ा पहचाना, और ऊना जिसकी वजह से हमने रफ़ा पहचाना। इतना इससे मुरकब तौसीफी है, रिजालुन मौसूफ है, मोमिनूना सिफत है। और चूंकि नकरा है तो हम तर्जुमा कर रहे हैं कुछ मोमिन मर्द। हमने इसको यही सॉल्व कर दिया है, कुछ मोमिन मर्द। और निसाउन मोमिनातुन, यहाँ दोनों हालत रफ़ा में हैं, दोनों मुअन्नस हैं, दोनों जमा हैं, दोनों नकरा हैं। हमने इसको यही तर्जुमा कर दिया, कुछ लगा रहे हैं नकरा होने की वजह से, कुछ मोमिन खवातीन। और दोनों ब्रैकेट्स को हम अपनी अपनी जगह सॉल्व कर देंगे, अब दोनों को एक दूसरे से मिलाएंगे नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि मर्द मोमिन है और ख़वातीन मोमिनात हैं, बल्कि दोनों मुरक्कब तौसीफ़ी हैं। तो दोनों को अपने अपनी जगह पर, अपने अपने हिस्से पे, अपने अपने ब्रैकेट पे इनको हल कर दिया। और फिर जब हमने बड़ा ब्रैकेट खोला तो ये बन गया मुरक्कब अतफ़ी। और तो अपनी आसानी के लिए हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मुरक्कब अतफ़ी है जिसमें दो मुरक्कब तौसीफ़ी है, और दोनों मुरक्कब तौसीफ़ी को हम उनकी जगह में हल कर रहे हैं। पहले हमने रिजालुल मोमिनूना को हल किया, फिर निसाउल मोमिनातुन को हल किया, दोनों को आपस में नहीं मिलाया। यही मसला हो जाता है कि मिला देते हैं हम, नहीं मिलाएंगे। और दरमियान में जो हुर्फ अतफ है, वाह या औ या और भी कुछ, तो उसकी मदद से हम एक दूसरे के दरमियान लेके आ रहे हैं, कुछ मोमिन मर्द और कुछ मोमिन खवाती। मुरकब तौसीफी हिस्सा दो में जो एक अहम तरीन कायदा है वो कि ये कायदा है जनाब सामने, मौसूफ अगर गैर आकिल की जमा हो, यानी पहली बात है कि मुरकब तौसीफ़ी में जिसकी बात की जा रही है वो मौसूफ हो, दूसरी बात ये है कि वो गैर आकिल हो, और तीसरी बात है कि वो जमा हो। गैर आकिल को समझने के लिए हम आकिल समझ लेते हैं। आकिल जो है वो अरबी ग्रामर के हिसाब से तीन ही हैं, इंसान, जिन और फरिश्ते। तो ये तीन ही आकिल हैं, इनके अलावा जितने भी हैं वो गैर आकिल हैं। तो अब कंडीशन ये है कि अगर मौसूफ गैर आकिल की जमा हो तो तीन बातें होंगी, मौसूफ, गैर आकिल और जमा हो। बाज़ किताबों में और हमारी किताब के पुराने एडिशंस में गैर आकिल की जमा मुकस्सर लिखी गई है, क्योंकि अमूमन ये जमा मुकस्सर के साथ होता है, मगर बहरहाल सेफ साइड यही कि हम जमा लिखें। तो मौसूफ अगर गैर आकिल की जमा हो तो फिर अब कायदे में क्या तब्दीली आई है, इसकी सिफत आम तौर पर वाहिद मुअन्नस आती है। आम तौर पर मुराद ये है कि ये कायदे के मुताबिक भी आ सकता है और कायदे के अलावा भी आ सकता है। यानी कायदा क्या था कि सिफत मौसूफ के मुताबिक होता है इसम के चारों पहलुओं के हिसाब से। जैसे ये कलम है, कलम की जमा है अकलामुन, कलम जो है वो गैर आकिल की जमा है। तो यहाँ पर अकलाम जो है वो गैर आकिल की जमा आ गई। अब कायदे के मुताबिक अकलाम मुज़क्कर है और जमा है, तो इसकी सिफत भी जमीलूना आनी चाहिए थे, अकलामुन जमीलूना, जो कि सही होता, गलत वो भी नहीं होता। मगर एक कायदा ये भी है, और अमूमन कुरान पाक में यही इस्तेमाल किया गया है, कि अगर मौसूफ गैर आकिल की जमा हो तो इसकी सिफत वाहिद मुअन्नस आती है। तो अब इसकी कुछ हम कुरान पाक से मिसालें ले लेते हैं। ये कुरान पाक से मिसालें हैं, और इसमें देखें इन सब में मौसूफ गैर आकिल की जमा है, तो इनकी सिफात जो है वो वाहिद मुअन्नस आई इस सारी मिसालों में। इसमें जो पहली आयत है सुहुफुन मुताहरा, ये सहीफुन की जमा है। सुहुफुन जो है वो सहीफे की जमा है, और सहीफा यानी कागज़, वरक, ये गैर अकिल है, अब इसकी जमा आ गई है। तो इसकी जो सिफत आई है ये कायदे के मुताबिक भी आ सकता था, मगर कुरान पाक में अमूमन ये अंदाज इख्तियार किया गया, कायदे के बजाय ये वाहिद मुअन्नस आया है। ये जो गैर अकिल की जमा और वाहिद मुअन्नस की कम्बिनेशन है, ये आगे के मुरक्कबात में भी हमें मिलेगी इंशाअल्लाह। तो सुहुफ़ुन मुताहरा, ये सुहुफ़न मौसूफ है, गैर अकिल की जमा है, तो इसकी सिफत जो है वो वाहिद मुअन्नस आई है। कुछ पाकीज़ा सहीफ़े, तर्जुमा तो खैर माशाल्लाह
آپ کو تو آتا ہی ہے، ہم تو صرف گرامیٹیکل دیکھ رہے ہیں اس کو، اور حوالے بھی موجود ہیں آیات کے، تو وہاں سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ کچھ ہم اس لیے لگا رہے ہیں کہ یہ نکرہ ہے، تصوف مطہرہ کچھ پاکیزہ صحیفے، تو یہ موصوف غیر عاقل کی جمع ہے، عاقل ہوتے ہیں انسان، جن اور فرشتے، ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ غیر عاقل ہیں، تو یہ واحد مؤنث آ گیا اس کی صفت۔ اسی طرح الایام الخالیہ، ایام جو ہے وہ یومن کی جمع ہے، تو یوم جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے، وہ غیر عاقل ہے، تو اس کی جو جمع آئی ہے وہ ایام آ گئی، تو موصوف غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس کی صفت جو ہے وہ ہمارے آج کے چیپٹر کے مطابق واحد مؤنث آ گئے، الایام الخالیہ، کچھ گزرے ہوئے دن، بلکہ یہاں تو کچھ نہیں لگے گا، یہ تو معرفہ ہے، تو گزرے ہوئے دن، تو یہاں پر موصوف غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس کی صفت واحد مؤنث آئی ہے۔ کتب قیمہ، کتب جمع ہے کتابن کی، کتاب غیر عاقل ہے، اس کی جمع کتبن آ گئی، تو اس کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث آئی ہے۔ سرورن جو ہے وہ سریرن کی جمع ہے، غیر عاقل ہے، تخت، چارپائی وغیرہ اس کا ترجمہ آتا ہے قرآن پاک میں، تو یہ غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث آئی ہے۔ اقواب موضوعتن، یہ کوبن کی جمع ہے، اقوابن کپ، پیالے، اور موضوعتن پھر اس کی صفت آئی ہے واحد مؤنث، تو اقواب موضوعتن۔ نمارق مصفوفہ، نمارق جو ہے وہ جمع ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں یہاں الفاظ معنوں میں مل جائیں گی، جیسے ضرابی ہے، مبسوسہ ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں پر مل جائے گی۔ تو نمارق جو ہے وہ نمرقن کی جمع ہے، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے چھوٹا تکیہ، تو اس کی جو صفت آئی ہے کہ یہ مصفوفہ، بچھے ہوئے تکیے، لائن لگاتار لگے ہوئے تکیے، قطار تر قطار لگے ہوئے تکیے، مختلف ترجمے آتے ہیں، یہاں یہ موصوف غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث آئی ہے۔ ضرابیو مبسوسہ، ضرابیوں کو دیکھنے کے لیے اوپر آئیے، تو ضربیتن کی جمع ہے، ضرابیہ عمدہ گدا غالیچہ، تو یہ بھی غیر عاقل ہے، اس کی جمع آئی ہے، تو اس کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث ہے۔ حمورن جو ہے وہ حمارن کی جمع ہے، غیر عاقل ہے، گدھا، اس کی جمع آئی ہے، تو اس کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث آئی ہے، کچھ بتکے ہوئے گدھے۔ اسی طرح مغانمہ کثیرتن، غنیمتن کی جمع ہے مغانم، تو اس کی صفت واحد مؤنث آئی ہے، کثیر غنیمتیں۔ اور مساکن طیبتن، مسکن کی جمع ہے مساکن، تو اس کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث آئی ہے، طیبتن۔ اچھا، یہ قاعدے کے مطابق بھی اس کی صفت آ سکتی ہے، اور قاعدے کے علاوہ واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے، تو جو بھی ہم نے اس کی تعریف پڑھی ہے، جو اس کی ڈیفینیشن پڑھی ہے، اس میں ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یا تو یوں لکھ دیں کہ اس کی صفت عام طور پر واحد مؤنث آتی ہے، یا یوں بھی ہم سمجھ لیں کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے۔ تو بعض کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ واحد مؤنث ہی آتی ہے، تو یہ ہی آتی ہے نہیں ہے، بلکہ بھی آ سکتی ہے، یعنی قاعدے کے مطابق بھی آ سکتا ہے اور قاعدے کے علاوہ بھی آ سکتے ہیں، مطلب ہمیں قرآن پاک میں دونوں مل جاتے ہیں۔ ایام معدودہ بھی ہے، ٹھیک ہے، کچھ دن، اور ایامن معدودات بھی ہے، دونوں مل جاتے ہیں، تو ایامن جو ہے وہ اس کی، چونکہ یہ جمع ہے تو معدودات جمع ہے، ایام یومن کی جمع ہے اور مؤنث ہے، تو اس کی صفت جو ہے وہ جمع کے حساب سے اور مؤنث کے حساب سے معدودات، یہ بھی قاعدے کے مطابق آیا ہے۔ اور آج جو ہم نے استثناء پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ ایام غیر عاقل کی جمع موصوف ہے، تو اس کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث ہے۔ امید ہے کہ یہاں تک بات کلیئر ہوگی، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ اب ہم ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں۔ ایکسرسائز میں تفاحن حلون اور رمان مرن، تو تفاحن حلون ایک مرکب توصیفی ہے، رمان مرن دوسرا مرکب توصیفی ہے، اور دو مرکب توصیفی کو ایک وا نے جوڑا ہوا ہے، تو پہلا مرکب توصیفی کو ہم یہی سولو کر لیں، اسی جگہ پہ حل کرتے ہیں، تو کوئی میٹھا سیب، تو فاہن جو ہے وہ موصوف ہے، حلون جو ہے وہ اس کی صفت ہے، تو یہی ہم نے اس کو حل کر دیا، کوئی میٹھا سیب، کوئی ہم اس لیے لگا رہے ہیں کہ یہ نکرہ ہے۔ اور رمان المرون یہ دوسرا مرکب توصیفی ہے، اس کو ہم نے یہی حل کر دیا، رمان جو ہے وہ انار ہے، اور مرون کے معنی کڑوے کے، تو یا تلخ یا کڑوا، تو اس کو نکرہ ترجمہ کر لیں تو کوئی تلخ انار یا کوئی کڑوا انار۔ تو اب ہم نے یہ نہیں کرنا کہ سیب میٹھا ہے اور
अनार कड़वा है, बल्कि हमने इस चीज़ से बचने के लिए हमने इसको यहीं सॉल्व कर दिया। जैसे कल मैंने बताया था ना कि इसको ब्रैकेट्स बना दें, या इसको आप हिस्से कर दें कि भाई यहाँ इस चीज़ को यहीं हल कर दें। मीठा सेब, कोई कड़वा अनार, इन दोनों को यहीं हमने हल कर दिया। अब जब हमने इन ब्रैकेट्स को खोल दिया तो ये और लग जाएगा बस, वरना दोनों को एक दूसरे से हम जोड़ेंगे नहीं। मीठा सेब और कोई कड़वा अनार, दो मुरकब तौसीफी है, दोनों को एक हुर्फ अतफ वाने जोड़ा हुआ है। अगर हम अपनी समझने के लिए कहें तो ये एक पूरा मुरकब अतफी है। इसी तरह कसरुन अजीमुन और बैतुन सगीरुन, ये भी दो मुरकब तौसीफी है, एक ये मुरकब तौसीफी है, एक ये मुरकब तौसीफी है। कसरुन अजीमुन को यहीं बिल्कुल हल करें, यहीं सॉल्व करें, ब्रैकेट सिस्टम बना दें। तो कसरुन जो है मौसूफ है, अजीमुन जो है उसकी सिफत है। इसम के चारों पहलुओं के हिसाब से दोनों बड़ा बराबर हैं। कोई बड़ा महल, कोई बड़ा किला। और बैतुन सगीरुन जो है, बैतुन की सिफत आई है कि वो सगीरुन हैं, दोनों वाहिद हैं, मुजक्कर हैं, रफ़ा है और नकरा है, यानी चारों हिसाब से बराबर हैं। तो कोई छोटा घर, तो कोई बड़ा किला या कोई बड़ा महल, और दूसरा है कोई छोटा घर, और दोनों को एक या ने औ ने जोड़ा हुआ है। तो ये पूरा मुरकब अतफी हो गया, जिसमें दो मुरकब तौसीफी हो गए, और अपनी अपनी जगह हमने इसको हल किया। कोई बड़ा महल या कोई बड़ा घर, इसको आपस में नहीं मिला रहे। इसी तरह देखें, अर्रजुलु सालिहु अविल मलिकुल आदिलु, अर्रजुलु सालिहु एक मुरकब तौसीफी है, सालेह आदमी, नेक आदमी। कोई इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि ये मारफा है। कैसे हमने पहचाना कि तौसीफी है? दोनों हालत रफ़ा में है, वाहिद हैं, मुज़क्कर हैं और मारफा है। अर्रजुलु मौसूफ है, सालिहु सिफत है। तो कोई सालेह आदमी, कोई नेक, सॉरी कोई कह रहा हूँ, नेक आदमी या सालेह आदमी। दूसरा है अल मलिकुल आदिलु, अल मलिक मौसूफ है, अल आदिलु सिफत है। दोनों जो है इसम के चारों पहलुओं के हिसाब से यकसा हैं, बराबर हैं, सिफत मौसूफ के मुताबिक है। आदिल बादशाह, तो अब हमने इसको दोनों दोनों मुरकब तौसीफी को एक या ने जोड़ा हुआ है, तो ये पूरा मुरकब अतफी हो गया। सालेह आदमी या आदिल बादशाह। अब ये जो तीनों हैं, इन तीनों में गौर करें कि ये जो अपनी अपनी जगह हम दो कायदे बना रहे हैं, दोनों कायदे देख रहे हैं। जब हम मुरकब तौसीफी कह रहे हैं, मिसाल के तौर पर कसर नज़ीम को देखें, जब हम इसको मुरकब तौसीफी कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर तौसीफी के कायदे लग रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह बैतुन सगीरुन पे तौसीफी के कायदे लग रहे हैं। मगर जब हम इसको मुरकब अतफी कह रहे हैं, अब आप बड़े कैनवास में देखें या बड़े ब्रैकेट में देखें, तो हम इसलिए इसको मुरकब तौसीफी मुरकब अतफी इसलिए नहीं कह रहे हैं कि दरमियान में औ आ जाएगा। देखें, औ या वाह जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मुरकब अतफी में ही आए। आगे जाके मिसालें देखेंगे तो जुमलों को भी जोड़ता है। तो सिर्फ वाह या औ जो है वो मुरकब अतफी की पहचान नहीं है, बल्कि हमने ये भी देखना है दो बातें। एक ये कि तर्जुमा जो है वो नाकिस हो रहा है या मुकम्मल हो रहा है। तो कसरुन अजीमुन और बैतुन सगीरुन, कोई बड़ा महल या कोई छोटा घर, ये जुमला नहीं बन रहा, ये नाकिस है, तो इसलिए हम मुरकब अतफी भी कह रहे हैं। साथ ही साथ मुरकब अतफी का कायदा भी लग रहा है। मुरकब अतफी का कायदा क्या था कि हालत और वसत में यकसा होता है। तो यही पहले हमने क्या आसान अंदाज में पढ़ा था, कसरुन व बैतुन। तो हम सिंगल वर्ड्स पढ़ रहे थे। कसरून एक मुफरद लफ्ज़ है, बैतून एक मुफरद लफ्ज़ है, सिंगल वर्ड्स है। और हमने कहा था कि जितने भी मुरकब अतफी में कायदे अल्फाज होंगे वो हालत और वसत में यकसा होंगे। अब ये बजाय सिंगल वर्ड्स के, यानी बजाय मुफरद अल्फाज के, अब कंपाउंड्स आ गए, अब मुरक्कबात आ गए। अब मुरक्कबात अपनी जगह क्या है, वो उनको भी एक एक सिंगल के तौर पर इनको लेना पड़ता है, यानी इकाई के तौर पर लेना पड़ता है। यहाँ पे कसरून अजीमुन जो है मुरकब तौसीफ़ी है, और मुरकब तौसीफ़ी का कायदा यह है कि ये इससे दोनों जो हैं सिफत मौसूफ के मुताबिक होते हैं इसम के चारों पहलुओं के लिहाज से। चुनांचे तौसीफी अगर हमसे पूछा जाए कि तौसीफ इस कसर नजीमुन मुरकब तौसीफी के मजमूई तौर पर हालत क्या है, तो हम क्या कहेंगे, इसकी हालत क्या है, रफ़ा है। यानी बाज़ औक़ात हमें मुरक्कबात को एक इकाई के तौर पर लेकर उसकी हालत और वसत को भी तय करना पड़ता है। जैसे यहाँ हम तय कर रहे हैं, यहाँ हमें क्यों तय करना पड़ रहा है कि हम कैसे पहचानें कि जो औ है ये दो जुमलों को जोड़ रहा है या दो मुरक्कबात को जोड़ रहा है, ये औ जो है ये मुरकब अतफी बना रहा है या सिंपल दो जुमलों को बना रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कसरुन अजीमुन की हालत क्या है। हमें तो अतफी का कायदा पता है, मुरकब अतफी का कायदा पता है कि हालत और वसत में यकसा होते हैं। तो कसरुन अजीमुन को हमने एक इकाई के तौर पर लिया है, और ये इकाई जो है ये मुरकब तौसीफ़ी है, और मुरकब तौसीफ़ी को पहचानना बहुत आसान होता है क्योंकि ये हालत और वसत में बराबर होते हैं। वैसे तो इसम के चारों पहलू में हिसाब से बराबर होते हैं, मौसूफ और सिफत, मगर चूंकि इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं हालत और वसत में, तो हालत में कसर नजीमुन दोनों नकरा हैं, और दोनों रफ़ा में हैं, और वसत में दोनों नकरा हैं।
تو ہم نے کہا کہ یہ جو پورا مرکب توصیفی ہے یہ حالت رفع میں ہے اور یہ پورا نکرہ ہے. امید ہے میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں گا. اسی طرح بیتون صغیرون، اس کو بھی ہم ایک اکائی کے طور پہ لے رہے ہیں، اور ایک اکائی کے طور پہ لیتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کون سا مرکب ہے. اب تک ہم نے مرکب توصیفی اور عطفی پڑھا ہوا ہے، تو یہ توصیفی ہے. اور توصیفی پہچاننا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں صفت اور موصوف دونوں ہی اسم کے چاروں پہلوؤں کے حساب سے برابر ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ جو اکائی ہے، یہ جو مرکب ہے، یہ جو توصیفی ہے، یہ بھی رفع ہے اور یہ بھی نکرہ ہے. تو یہاں پہ مرکب عطفی کا قاعدہ اپلائی ہو گیا کہ مرکب عطفی میں چاہے سنگل سنگل ورڈز ہوں، یعنی مفرد مفرد الفاظ ہو، چاہے سنگل ورڈ اور کمپاؤنڈ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مفرد لفظ ہو اور ایک جو ہے وہ مرکب ہو، چاہے پہلے مرکب آ جائے بعد میں مفرد آ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. مگر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کی حالت اور وسعت جو ہے وہ یکساں ہیں یا نہیں ہے. تو کسر عظیم اور بیتن صغیر اس طرح بھی ہو سکتا تھا، کسر او بیتن صغیر، یہ بھی ہو سکتا تھا. ایسے بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کسر عظیم او بیتن، ایسے بھی ہو سکتا تھا. تو دیکھیں اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا کہ سنگل ورڈز آئیں تو سارے ایک جیسے الفاظ آئیں، ایک ہی آئے، جوڑے نہ آئے، اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. صرف ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ حالت اور وسعت میں برابر ہیں کہ نہیں ہے. تو اگر مفرد لفظ ہے تو مفرد لفظ کو پہچاننا آسان ہوتا ہے. مفرد یعنی کہ سنگل ورڈز، جیسے کسر ہم نے پہچان لیا کہ نکرہ ہے اور رفع ہے، بیتن ہم نے پہچان لیا کہ نکرہ ہے اور رفع ہے، تو ٹھیک ہے، یہ مرکب عطفی بن گیا. مگر جب مرکبات ہوتے ہیں، جب ہمیں مرکبات کو اکائی کے طور پہ لینا ہوتا ہے، اس وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ مرکب جو ہے اگر عطفی مرکب عطفی بنا رہا ہے تو اس کی حالت اور وسعت کیا ہے. تو ہر مرکب کو پہچاننا الگ الگ انداز سے ہوتا ہے. توصیفی پہچاننا سب سے آسان ہے کیونکہ یہ صفت موصوف کے مطابق ہوتا ہے اسم کے چاروں پہلوؤں کے حساب سے. ایکسیپشن تو ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث ہو جاتی ہے، تو وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے. تو کسر عظیم اور بیتن صغیر، تو عطفی ایک عطفی تو ہے، یہ او تو ہے، وہ حرف عطف ہے، مگر حرف عطف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مرکب عطفی لازمن ہوگا، مرکب عطفی کا قاعدہ لگے گا. پھر الرجل الصالح اول ملک العادل میں بھی یہی ہوا، ہم نے اس کو اکائی کے طور پہ لیا اور اکائی کے طور پر یہ توصیفی ہے. خوش قسمتی سے تو اس کو پہچاننا آسان ہے کہ یہ رفع بھی ہے اور یہ معرفہ بھی ہے. الملک العادل یہ بھی رفع میں ہے اور یہ بھی معرفہ ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ یہ دونوں، یعنی یہ ایسا یہ مرکب عطفی اس لیے ہے کہ یہ دو مرکبات ہیں، ان کی حالت اور وسعت جو ہے وہ یکساں ہیں، برابر ہے. تو اس قاعدے میں یہ پورا آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ میں بات سمجھا پا رہا ہوں گا. اسی طرح ساتواں دیکھیں، سمرون حلون حلون و سمرون مرون، یہ بھی ایک مرکب عطفی ہے، یہ سوری مرکب توصیفی ہے، یہ بھی ایک مرکب توصیفی ہے، دونوں کو ایک حرف عطف اور نے جوڑا ہے. تو کیا سمرون حلون کون سا مرکب ہے؟ ہم نے دیکھا کہ دونوں حالت رفع میں ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں اور دونوں نکرہ ہیں. تو یہ توصیفی کے قاعدے کے مطابق. اچھا، یہ بھی ہم نے کامن سینس استعمال کرنا ہے کہ جو دوسرا اسم ہے اس کو بھی صفت ہونا چاہیے. توصیفی میں جانی یہ ہے کہ وہ صفت ہو، اس کا قاعدہ یہ، اس کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ صفت جو ہے، مرکب توصیفی ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہو. تو سمرون حلون میں دونوں حالت رفع میں ہیں، واحد ہیں، مذکر ہے، نکرہ ہے. تو ہم نے اس کو یہیں پر ہی حل کر دیا، اس کو بریکٹ بنا کے یہیں سالو کر دیا، کوئی میٹھا پھل، کوئی سے لگانے کے نکرہ ہے. اور دوسرا سمرون مرون پہ اس کو یہیں حل کر دیا، دونوں نکرہ ہیں، واحد ہیں، رفع میں ہیں اور حالت رفع میں ہیں، مذکر ہیں. تو ہم نے اس کو یہیں سالو کر دیا، کوئی کڑوا پھل، کوئی میٹھا پھل، کوئی کڑوا پھل، دونوں کو ایک اور نے جوڑ دیا ہے. تو نہیں، یعنی یہ پورا اگر دیکھا جائے تو یہ پورا مرکب عطفی ہے. اور عطفی کے قاعدے بھی اس میں لگ رہے ہیں کہ دونوں مرکبات اگر اکائی کے طور پر دیکھیں، سنگل یونٹ کے طور پہ لکھیں، تو دونوں حالت رفع میں ہیں اور دونوں نکرہ ہیں. تو عطفی کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے، کوئی میٹھا پھل اور کوئی کڑوا پھل. اچھا، اب کچھ اور طرح کے بھی ہمارے پاس آئے ہیں، جیسے شفاعتن حسنتن او سیئاتن. اب شفاعتن حسنتن او سیئاتن میں حسنتن اور سیئاتن جو ہے یہ صفات ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ شفاعتن موصوف ہے اور اس کی دو صفات آئی ہیں، حسنتن صفت اول ہے اور سیئاتن صفت ثانی ہے. یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور اپنے سمجھنے کے لیے فی الحال ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حسنتن اور سیئاتن مرکب عطفی ہے جو کہ صفت آیا ہے، بطور صفت آیا ہے شفاعتن کے. صحیح ہے جی، یعنی یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں شفاعتن موصوف ہے، اس کی دو صفات آئی ہیں، حسنتن صفت اول ہے، سیئاتن صفت ثانی ہے. اور اپنی آسانی کے لیے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حسنتن اور سیئاتن مرکب عطفی ہے. اور مرکب عطفی کیوں ہے؟ کیونکہ حسنتن سیئاتن دونوں حالت رفع میں اور دونوں نکرہ ہیں، تو عطفی کے قاعدے میں ہی پورا اتر رہا ہے.
تو یہ مرکب عطفی بطور صفت شفاعتن کی صفت کے طور پر آ رہا ہے. اب چونکہ ہم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، شفاعتن کو موصوف کیا، حسناتن اور سیئاتن کو صفت کیا، تو پہلے صفت کا ترجمہ آئے گا اور پھر موصوف کا ترجمہ آ جائے گا. اچھا، اب غور یہ کیجئے کہ ہم اس پہ دونوں قاعدے لگا رہے ہیں. جب ہم نے کہہ دیا کہ شفاعتن موصوف ہے، حسناتن سیئاتن صفات ہیں، مگر یہ صفات مرکب عطفی کے طور پر آئیں، تو مرکب عطفی کا تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں. تو حسناتن اور سیئاتن کا ترجمہ جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ ہوا ہے، اور ترتیب کا ترجمہ عطفی کا ترجمہ ترتیب سے ہوتا ہے. تو ہم نے ترجمہ کیا حسناتن اور سیئاتن، کوئی اچھی یا کوئی بری، کوئی اس لگانے کا نکرا ہے. تو جب ہم نے اس کو عطفی کہا ہے نا، اور عطفی کا قاعدہ یہاں لگا رہے ہیں. عطفی کا قاعدہ یہ ہے کہ ترجمہ ترتیب سے ہوتا ہے، تو ہم نے یہاں ترجمہ کر دیا کوئی اچھی یا کوئی بری. اب جب ہم اس کو توصیفی کر رہے ہیں، تو توصیفی میں صفت کا ترجمہ پہلے آتا ہے، موصوف کا ترجمہ بعد میں آتا ہے. تو صفت کا ترجمہ پہلے آئے گا کوئی اچھی یا کوئی بری، اور پھر موصوف کا ترجمہ آ جائے گا سفارش، کوئی اچھی یا کوئی بری سفارش. نوٹ کیجئے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں سفارش اچھی ہے یا بری ہے، سفارش اچھی ہے یا سفارش بری ہے، ہم یہ نہیں کر رہے ہیں. لیکن ایسے ترجمے تو ہمیں قرآن پاک میں تو مل سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو عام عوام الناس کے لیے لکھے جا رہے ہیں. ہم گرامٹیکل ترجمہ کر رہے ہیں، تو وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جملہ نہیں ہے بلکہ مرکب توصیفی ہے. اور ایک ایسا مرکب توصیفی ہے جس میں موصوف ایک ہے اور اس کی دو صفات آئی ہیں، اور دونوں صفات بطور مرکب عطفی کی آئی ہے. اور مرکب عطفی کا ترجمہ کس طرح ہوتا ہے؟ ترتیب سے ہوتا ہے. ہم نے ترتیب سے پہلے ترجمہ کر دیا کوئی اچھی یا کوئی بری. اور جب ہم توصیفی کا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں، تو ہم نے شفاعتن کو موصوف کا، حسناتن سیئاتن کو صفت کا. کیوں کہا؟ کیونکہ دونوں اسم کے چاروں پہلوؤں کے حساب سے برابر ہے. یعنی ہم شفاعتن کو بھی ایک یونٹ لے رہے ہیں، اور حسناتن سیئاتن کو بھی ایک اکائی لے رہے ہیں، ایک سنگل آئیڈینٹی لے رہے ہیں. حسناتن سیئاتن مرکب توصیفی ہے. اب ایز اے ہول اپنی جگہ پر یہ دونوں واحد ہیں، مؤنث ہیں، حالت رفع میں ہیں اور نکرہ ہیں. اب ہم کو ایک ہی لے رہے ہیں، اس صفت کو ایک ہی لے رہے ہیں، اور شفاعت ان سے کمپیئر کر رہے ہیں. تو دونوں حالت رفع میں ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مؤنث ہیں اور دونوں نکرہ ہیں. تو توصیفی کے قاعدے کے مطابق یہ پورا اتر رہا ہے. تو کوئی اچھی یا بری یہ پہلے آ جائے گا، اور شفاعت سفارش جو ہے یہ بعد میں آ جائے گا. بالکل اسی طرح آٹھواں بھی ہے. یہاں النفس موصوف ہے، اس کی دو صفات آئی ہیں، صفت اول مطمئنتو ہے، اور صفت ثانی جو ہے وہ رادیتو ہے. یہ مرکب یوں کہتے ہیں کہ مرکب عطفی بطور صفت کے آئی ہے. اپنی جگہ مرکب عطفی کیوں ہیں؟ کیونکہ دونوں حالت رفع میں ہیں اور دونوں معرفہ ہیں. اچھا، تو اب یہ دونوں کو ہم ایک ہی لے رہے ہیں، اس کو النفس سے کمپیئر کر رہے ہیں. دونوں واحد ہیں، دونوں مؤنث ہیں، دونوں رفع میں ہیں اور دونوں معرفہ ہیں. یعنی ہم اس کو اس سے کمپیئر کر رہے ہیں. تو یہ دونوں رفع ہیں، واحد ہیں، مؤنث ہیں اور معرفہ ہیں. تو پہلے ترجمہ صفت کا ہوگا اور پھر ترجمہ ہوگا موصوف کا. کوئی اس لیے لگائیں گے کیونکہ یہ معرفہ ہے. تو مطمئن اور راضی نفس، مطمئن اور راضی نفس. اسی طرح نوا بھی یہی ہے، موصوف ایک ہے، صفات دو ہیں بطور مرکب عطفی کے. تو ترجمہ ہو جائے گا. اچھا، اب یہاں پر وہی حساب ہو رہا ہے کہ موصوف چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس کی جو صفت آئی ہے یا جو صفات آئی ہیں وہ واحد مؤنث آئی ہیں. تو اب باب موصوف غیر عاقل کی جمع، یہ بابن کی جمع ہے، اور باب یعنی کہ دروازہ، اس کی جمع آئی ہے ابوابن. تو اس کی دو صفات آئی ہیں، واسعتن اور متفرقتن. اس کے قاعدے کے مطابق بھی آ سکتا تھا مذکر جمع کے طور پہ، نکرہ کے طور پہ، مگر یہ ہم ایکسیپشن والا پڑھ رہے ہیں کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت، اب ہم کر رہے ہیں اس کی صفت یا صفات واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے. تو یہاں دو صفات آئی ہیں، دونوں مرکب مل کر دونوں مرکب عطفی بن رہے ہیں. مرکب عطفی ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ دونوں واحد ہیں، اور دونوں حالت رفع میں ہیں اور دونوں نکرہ ہیں. حالت اور وسعت جو ہے وہ عطفی میں میچ کرنی چاہیے. اچھا، اب ایز اے ہول دیکھیں تو یہ واحد مؤنث بن رہے ہیں، کیونکہ عطفی یہ ایک ایسا عطفی ہے کہ جس میں جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے جو جنس ہے وہ مؤنث ہے اور عدد جو ہے واحد ہے. کیوں ہے؟ قاعدہ تو ایسا نہیں ہے، عطفی کا قاعدہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ جنس اور عدد ایک ہی ہو. مگر یہاں چونکہ اس کو ابوابن کی صفات کے طور پر لینا ہے، لے کر آنا ہے بطور مرکب توصیفی. ابواب چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس کی جو دو صفات آئی ہیں وہ واحد مؤنث آئی ہیں. تو اس کا ترجمہ پہلے کر لیں گے، کچھ وسیع یا متفرق. یہ پہلے آ جائے، کچھ اسے لگا رہے کہ نکرہ ہے، اور ابواب کا ترجمہ بعد میں آ جائے گا دروازے. کچھ وسیع یا متفرق دروازے.
یہی 10ویں میں بھی ہے، الثمن قیمت، یہ موصوف پہلے آ گیا، القلیل اول کثیر یہ مرکب عطفی بطور صفت بعد میں آیا۔ اپنی جگہ القلیل اول کثیر و مرکب عطفی اس لیے ہے کہ دونوں حالت رفع میں ہیں اور دونوں معرفہ ہیں، تو عطفی کا قاعدے کے مطابق یہ اتر گیا ہے۔ الثمن سے اس کو کمپیئر کریں تو یہ ایز اے ہول حالت رفع میں ہے، الثمن حالت رفع میں ہے، یہ مذکر ہے، یہ مذکر ہے، یہ واحد ہیں، یہ واحد ہیں، یہ معرفہ ہے، یہ معرفہ ہے۔ تو اب یہ اس کا صفت بن گیا، اس کا ترجمہ پہلے کر دیں گے، اس کا ترجمہ بعد میں کر دیں گے، قلیل یا کثیر قیمت۔ اچھا، اب ہم کہنا چاہ رہے ہوں کہ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے عالم محمود، عالم محمود کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم کر لیتے ہیں عالم ابراہیم۔ عالم ابراہیم، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم عالم ہے، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ عالم ابراہیم، اس کی توصیفی بنانا ہے عربی میں، تو عربی میں پہلے موصوف آتا ہے پھر صفت آتا ہے، تو ابراہیم جو ہے وہ غیر منصرف ہے، تو یہ ابراہیم ہو گیا، اور جو اس کی صفت ہے وہ عالمون ہے، مگر چونکہ ہمیں توصیفی بنانا ہے تو اس کو العالمو کر دیں گے، یوں یہاں لکھ دیتا ہوں ابراہیم العالمو۔ یہ جو الف لام والا جو حمزہ ہے، ہم نے پہلے بھی سمجھا تھا کہ جو جس حمزہ پہ حرکت آ جس الف پر حرکت آ جائے وہ حمزہ کہلاتا ہے، تو یہ اصل میں العالمو ہے، مگر جو الف لام والا جو حمزہ ہے، یہ جو ہم الف لام جو پڑھ رہے ہیں نکرہ سے معرفہ کرنے کے لیے، یہ حمزۃ الوصلی ہے، یعنی کہ یہ اپنے ما قبل سے ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو اب یہ ما قبل سے اگر اس کو ملایا جا رہا ہے تو اب اس کو لکھا تو جا رہا ہے مگر اس کو پڑھا نہیں جا رہا ہے، یعنی یہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، تو اب ما قبل ہے ابراہیم، یہ لام کے ساتھ مل گیا تو ابراہیم العالم ہو گیا، مگر اگر یہاں پر تنوین آ جائے، جیسے کہ ابھی ہم نے حامد کی مثال دی، اے حامدن، ہم کہنا چاہ رہے ہیں حامدن العالم، عالم حامد، تو حامد کے ساتھ العالم کیوں لے کے آئے؟ کیونکہ حامد معرفہ ہے تو العالم بھی معرفہ ہے، اس کی وجہ سے ہم عالم لے کے آئے، مگر مسئلہ یہ کہ تنوین جو ہے وہ آگے نہیں ملتا، یعنی اس کو سنگل حرکت کے ساتھ، ایک حرکت کے ساتھ تو مل جائے گا آگے، تنوین آگے نہیں ملتا، تو اب اس کو پڑھنا مشکل ہے، اس کا طریقہ یہ کہ اس کی ایک حرکت کر دی جائے، یعنی دو حرکت کو ایک حرکت کر دیں، یعنی اس کی تنوین کو ختم کر دیا جائے، تو اس کو یوں کرتے ہیں کہ یہ حامدون جو ہم نے اوپر دیکھا، یہی حامدون اگر اس طرح لکھیں تو بات تو ایک ہی ہے، تو حامدون اور اس کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، حامدو نل عالم، ملانا ہی ہے نا، تو ملانے کے لیے کیا ہے کہ ہم نے اس کی تنوین کو ختم کر دیا ہے، اب ہم نے اس کو حامدن کو چاہے اس طرح پڑھیں چاہے اس طرح پڑھیں بات ایک ہی ہے، تو ہم نے کیا حامدن العالم، پھر یہ جو نون ہے اس میں سے سکون ہٹا کر نون کے نیچے زیر لگا دیا، تو یہ حامدن العالم ہو گیا، مگر اس میں ایک خدشہ یہ ہے کہ کہیں یہ نہیں سمجھا جائے کہ یہ جو نون ہے یہ حامد کی اسپیلنگ کا حصہ ہے، اس خدشے کو ختم کرنے کے لیے کیا کر دیا کہ یہ جو نون ہے اس کو چھوٹا کر دیا گیا، یہ نون قطنی ہو گیا، اور اس کو پھر آگے ملا دیا گیا حامدو نل عالم، یہی سمجھایا گیا یہاں پر محمد الرسول، کیونکہ اگر یہ محمد الرسول ہوتا تو پھر توصیفی نہیں رہتا، توصیفی کا تو قاعدہ یہ ہے کہ صفت موصوف کے مطابق ہوتا ہے، اسم چار پہلوں کے حساب سے، تو اگر محمد کے بعد رسول ہوتا تو رسول نکرہ ہو جاتا، محمد معرفہ ہو جاتا، تو یہی فرق آ گیا، توصیفی نہیں بنتا۔ یہ جو مثال ہے سامنے محمد الرسول، یہ توصیفی کی اس لیے مثال ہے کہ یہ دونوں حالت رفع میں ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں اور دونوں معرفہ ہیں، تو اصل میں یہ کیا تھا؟ محمدن تھا، ملانے کے لیے پھر وہی اس کو الگ کر دیا گیا، نون تنوین کو، اور پھر نون کو جو ہے وہ چھوٹا کر کے اس کے نیچے زیر لگا دیا گیا۔ الحمدللہ ہمارا یہ مرکب توصیفی کا دوسرا چیپٹر مکمل ہو گیا ہے، اور مرکب ناقص کے ذیل میں ہمارے 2 چیپٹرز ہو گئے ہیں، مرکب عطفی اور مرکب توصیفی۔